آج کی کہانی ایک لڑکی نے مجھے انسٹاگرام پر شیئر کی ہے۔ یہ کہانی بہت دردناک ہے اور یہ واقعہ ان کے گاؤں میں پیش آیا۔ یہ کہانی ہے ایک سیدھی سادی بھولی بھالی گاؤں کی لڑکی خدیجہ کے نام۔ 9ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی تو امی ابو بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کو امید نہ تھی کہ میں پاس بھی ہو جاؤں گی۔ مجھ کو نئی کلاس میں جانے کی بہت خوشی تھی۔ مزید یہ کہ امی نے چھٹیوں میں ماموں جان کے ساتھ گاؤں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اچھے نمبروں کے ساتھ مشروط تھا۔ کچھ وجوہ کی بنا پر امی اپنے میکے نہیں جاتی تھیں۔ میں اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ جا رہی تھی۔ تبھی پھولیں نہیں سماتی تھی۔ چھٹیاں ہوتے ہی ماموں لینے آ گئے اور ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر تمام راستہ سوچتی جا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ کتنے سادہ ہوں گے، جبکہ میں خود سادگی کو پسند کرتی تھی۔ سیدھی سادی لڑکی تھی۔ ان دنوں دنیا کے نشیب و فراز کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں کر ہو رہا ہے۔ بہرحال چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم گاؤں پہنچے۔ دیہات کی فضا میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ کھلے آسمان تلے لہلہاتے کھیتوں نے روحوں میں ایک فرحت بھرا احساس بخش دیا۔ یہاں کے لوگ واقعی بہت سادہ تھے۔ دیہاتی لڑکیاں آنے واحد میں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا، جیسے میں کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ان سادہ لو لڑکیوں میں ایک بہت اچھی لگی۔ اس کی شوخیاں دل موہ لینے والی تھیں۔ حالانکہ میں سنجیدہ اور سکون پسند تھی، پھر بھی وہ شوخ میرے دل کو بھا گئے۔ تاہم ایک بات میں نے محسوس کی کہ یہ لڑکی خدیجہ کھل کر نہیں ہنستی تھی، اور جب ہنستی تھی اس کی ہنسی میں اداسی جھلکتی تھی۔ خدیجہ میں جانے کیا بات تھی کہ میری اس کی دوستی منٹوں میں ہو گئی، جبکہ میں شہری اور وہ کلی طور پر دیہاتی لڑکی تھی۔ مگر دیہاتی لڑکیوں کی مانند اس میں اجڑ پن بالکل نہیں تھا۔ چند دنوں میں ہی اس کے ساتھ دوستی اتنی ہو گئی کہ اب ہم اکٹھی باہر جانے لگے۔ باہر نکل کر مجھ کو احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ خدیجہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اسے بے رخی سے بات کرتے اور کسی کا رویہ تو بھرپور اہانت بھرا ہوتا۔ اس کے گھر گئی، وہاں بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک تھا۔ ایک بڑا بھائی جمال تھا اور ایک چھوٹی بہن جس کا نام نازو تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی تھی۔ اس کے باوجود خدیجہ وہاں خوش نہیں تھی۔ بس ایک نازو تھی جو اپنی بہن سے پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ جب ماموں کو پتا چلا کہ میری دوستی اس لڑکی سے ہو گئی ہے تو ان کو برا لگا اور انہوں نے میرا اس کے ساتھ میل جول بند کرا دیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بیچاری کو اتنا برا سمجھتے ہیں؟ ایک روز ماموں گھر پر نہیں تھے، وہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ تبھی میں نے پوچھ لیا، کیا ہے؟ کیوں تم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہو؟ تمہارے بارے میں ان کی رائے صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ وہ مجھے اس بارے میں بتانے سے جھجکنے لگے۔ کہنے لگی، کیا کرو گی سن کر؟ یہ سمجھو کہ اے دوست، لب کشائی کا موقع نہ دے مجھے۔ افسانہ میرے دل کا بڑا دردناک ہے۔ ایسی دیہاتی اور ان پڑھ لڑکی کے منہ سے شعر سن کر میں ششدر رہ گئی۔ سوچنے لگی کہ آخر کون سی بات ہے جس نے اس معصوم لڑکی کو اس عمر میں شاعری سکھا دیا۔ یقیناً اس شعر گوئی میں کوئی دوسرا شامل حال تھا۔ کون تھا وہ؟ ایک دن دوپہر کے وقت نازو میرے پاس آئے
اس وقت نانی باہر تھیں اور نانا کھیتوں پر تھے. میں اور مومانی گھر پر تھیں. نازو کو کمرے میں لے آئی اور اصرار کیا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ, کیا معاملہ ہے؟ تب وہ یوں گویا ہوئی, سائرہ باجی, یہ خدیجہ آپی ہے نا؟ اماں بابا کا کہنا نہیں سنتی تھی. اماں منع کرتی تھیں کہ پلیا سے اس طرف مت جایا کرو, وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے, بلکہ سرکاری علاقے میں آتا ہے. وہاں ایک ڈاک بنگلہ ہے جس میں سرکاری آفیسر آ کر ٹھہرتے ہیں. یہ پھر بھی ادھر چلی جاتی تھی. گاؤں والے, آپ کو پتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ڈاک بنگلوں کی طرف کبھی نہیں جانے دیتے. مگر کیوں؟ میں نے پوچھا. اس لیے کہ ادھر جانے سے کبھی کبھی بربادی کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, شاید اسی لیے بڑی بوڑھیاں برسوں سے کچھ ایسی کہانیاں سناتی آئی ہیں کہ ڈاک بنگلوں میں جنات رہتے ہیں اور یہ بھوت پریت کنواری لڑکیوں کو چمٹ جاتے ہیں. تو کیا تمہاری بہن کو بھی کوئی جن بھوت چمٹ گیا ہے؟ سائرہ باجی, آپ کو نہیں پتا, خدیجہ آپی کی تو منگنی بھی ہو چکی تھی اپنے تایا کے لڑکے سے, مگر خالد ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. وہ بات کرتا تو منہ پھیر لیتی تھی. اب آگے سنو. ایک بار یہ اکیلی اس طرف گئے. ڈاک بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا تھا. چوکیدار تبھی صفائی کرتا جب وہاں کوئی افسر بابو آ کر ٹھہرتا. بنگلے کے احاطے میں جامن, بیر اور آم کے درخت ہیں. شہتوت بھی لگے ہیں. یہ ان کو توڑنے کے لالچ میں جاتے. کئی بار مجھے بھی بہلا کر ساتھ لے لیا کرتے. اماں نے مجھ کو بہت ڈانٹا کہ تو اس کے ساتھ مت جایا کر, جب تو نہ جائے گی تو یہ بھی اکیلے جانے سے ڈرے گی. مگر ہماری بڑی بہن نڈر ہے, یہ موقع ملتے ہی اکیلی جا نکلتی. جانے کیوں اتنی سیلانی طبیعت ہے. بھلا یہ اتنے کھیت کھلیان کافی نہیں سیر سپاٹے کو, کیا ڈاک بنگلے پہ جانا ضروری تھا؟ خیر پھر یہ ہوا کہ ایک روز یہ وہاں گئی تو ایک افسر آیا ہوا تھا. اس نے ان کو باتوں میں لگا لیا اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا. جامن توڑنے کے بہانے یہ روز چوری چھپے اسے باتیں کرنے جانے لگی. پہلے تو کسی کو پتہ نہ چلا, پھر چوکیدار نے دیکھ لیا. بنگلے کے باغ میں بابو سے باتیں کرتے. وہ خان سامہ بھی تھا. اس نے کچن کی کھڑکی سے ان کو دیکھا تھا, مگر افسر کے ڈر سے خاموش رہا. افسر نے ان کو تحفے بھی دیے اور شادی کا وعدہ کیا. کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا. یہ باتیں بابا چوکیدار نے سن لی اور اس نے ابا کو کہا کہ خدیجہ کو اس طرف مت بھیجا کرو. ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے. انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی. 1 ماہ بعد ہی افسر دوبارہ آیا. یہ دوبارہ ادھر جانے لگے. کچھ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا. انہوں نے افسر کو گاؤں سے واپس بھیج دیا اور ابا کو آ کر بتایا. اب میرے بابا کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے آپی کو خوب مارا, دھمکیاں دیں, مگر وہ افسر جاتے جاتے آپی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا, تم شادی نہ کرنا بلکہ میرا انتظار کرنا. وہ بابو تو چلا گیا, ہماری بہن کی زندگی برباد ہو گئی. 1 سال تک وہ نہ آیا. یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہی. دن رات اس کا انتظار کرتی تھی. صرف مجھ سے ذکر کرتے کیونکہ میں کسی سے آپی کی باتیں نہیں کہتی تھی. کبھی کہتی جا ذرا دیکھ کر آ, ڈاک بنگلے کی بتیاں جلتی ہیں کہ نہیں. ان کو تو ادھر جانے کی بالکل اجازت نہ تھی. میں جا کر دیکھ آئی. ان کو بتاتی کہ ادھر کوئی نہیں ہے, گھپ اندھیرا ہے, چوکیدار بھی نہیں ہے, گیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے. گھر والے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے
मगर ये सुनती ही ना थी। अपने मंगेतर से लड़ती और उसको घर आने से मना करती, जिस पर ताई खफा हो गई कि अभी से ये हाल है, जब बहू बनेगी तो क्या करेगी। ताई अब तरह तरह की बातें बनाने लगी। गांव वाले भी बदजन थे। यही वजह है कि लोग इनको अच्छा नहीं समझते और इनसे सही तरह से बात नहीं करते। वो आप ही को आवारा लड़की कहते हैं और अपनी बेटियों को उनसे मिलने से रोकते हैं। आप शहरी हैं, आप ही को शहरी बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपसे प्यार करती हैं। आप ही उनको समझाइए कि वो शादी के लिए मान जाएं, वरना भाई उनको बांध कर मारेंगे। अभी तो अम्मा के मना करने पर चुप हैं और कुछ नहीं कहते। मैंने नाजो से वादा किया कि मैं उसे समझाऊंगी। 3 रोज बाद मेरी मुलाकात खदीजा से हुई। मैंने पूछा, क्या ये सब सही है? वो बोली, हाँ, मुझे उस बाबू का इंतजार है। मगर तुमको किसने बताया है? मैंने कहा, तुम्हारा माथा देखकर सारा हाल पढ़ लिया है। जिसने भी बताया हो, इस बात को छोड़ो, लेकिन मेरी मानो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो और शादी कर लो। मुझे खालिद पसंद नहीं है। वो धोती बांधता है और सर में रोज कड़वा तेल बहाता है। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि मेरे नाना आ गए। वो मुझे कुएं की मुंडेर पर खदीजा से बातें करते देखकर नाराज हुए और घर ले आए। घर आकर खूब डांटा और फिर मुझे खाला के गांव भेज दिया। 2 हफ्ते के बाद मैं वापस आई तो पता चला कि खदीजा की शादी हो रही है। फौरन उसकी तरफ गए। वो मुझे देखते ही ज़ारो कतार रोने लगे। पूछा, क्या हुआ है? कहने लगी, सायरा, तुम्हारे जाने के बाद वो ऑफिसर बाबू आया था। 2-3 दिन हम नहीं मिले। अब्बा के डर से मैं डाक बंगले की तरफ नहीं जा सकी। घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, मगर मैं खालिद को धोखा नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा दिल उस अफसर बाबू के साथ है। खालिद से क्यों कर प्यार कर सकूंगी? अभी वो ये बात कर रही थी कि एक गांव की बच्ची मुट्ठी में कुछ दबा कर लाई और खदीजा से कहा, ये बाबू ने दिया है। ये कहकर वो भाग गई। उस वक्त वहां मेरे और खदीजा के सिवा कोई ना था। खदीजा पढ़ी लिखी ना थी, उर्दू भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकती थी। बहरहाल उसने रुका मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, तुम ही इसको पढ़ दो। मैंने पर्चा खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। खदीजा, रात को अपने चंद जोड़े कपड़े और जेवरात लेकर आ जाना। हम यहां से शहर जाकर शादी कर लेंगे। ये सुनकर उसकी बाँछें खुल गई और चेहरा खुशी से गुलनार हो गया। कहने लगी, देखा, मेरा दिल गवाही देता था कि शहरी बाबू मुझे भूला नहीं है। वो जरूर मुझको यहां से ले जाएगा। लम्हा भर को खुश हुई, फिर अफसुर्दा हो गई और कहा, मुझको मशवरा दो, मैं क्या करूं? और मैंने उसे जो मशवरा दिया, मैं आज भी सोचती हूं तो कहती हूं कि काश मैं ऐसा ना करते। मैंने उसे कहा कि तुम चली जाओ, तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल जाएगा और तुम खालिद को भी धोखा ना दोगे। फिर मैं घर आ गई। कल शाम को उसका निकाह था और फिर रुखसतें। मगर हमारे घर से कोई भी उसकी शादी में नहीं जा रहा था। बहुत बेचैनी थी, मगर मैं इस बारे में अब सुबह के अलावा कुछ मालूम नहीं कर सकती थी। लिहाजा शाम के बाद सो गई और सुबह जब मेरी आंख खुली तो नानी नाना से कह रही थी, जल्दी करो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आंखें मलती सहन की तरफ जाने लगी। तभी मुमानी ने कहा, सायरा, तुमको पता है कि खदीजा का कत्ल हो गया है? मेरे हाथ से पानी का बर्तन छूट गया।
کہا مومانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. دل کو دھچکا سا لگا. پہلے نانی ان کے گھر گئے. کچھ دیر بعد میں بھی مومانی کے ہمراہ وہاں گئے تو نازو نے بتایا کہ آپ ہی دلہن کے لباس میں تھیں. نازو نے خود اس کے اصرار پر اس کو باہر تک پہنچایا تھا اور گھر سے تمام جمع پونجی بھی لے گئی تھی. لیکن جب گھر میں اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی. جب بھائی اس کو ڈھونڈتا ڈاک بنگلے پہنچا تو وہ وہاں قابل اعتراض حالت میں ملے، جبکہ زیور اور نقدی لے کر وہ افسر وہاں سے فرار ہو چکا تھا. خدیجہ کو اس نے نشہ آور کوئی شے پلا دی تھی. اس کا بھائی جمال بہن کو اس حال میں دیکھ کر غیرت سے آگ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود کو تھانے پیش کر دیا. ماں تو بین بھی نہ کر پا رہی تھی. وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی. لگتا تھا پاگل ہو گئی ہے. باپ بیچارہ سکتے میں آ گیا. تب مجھ کو اپنی ناسمجھی اور آپت نا اندیشی پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے ہی خدیجہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں چلی جائے. مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے. میں نویں کی طالبہ تھی. لوگوں کو سمجھنا اور زندگی کا تجربہ مجھے چھو کر بھی نہ گزرا تھا. بار بار خدیجہ کا معصوم چہرہ نگاہوں میں آتا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے. سوچتی تھی اے کاش میں گاؤں ہی نہ گئی ہوتی. اگر گئی تھی تو خدیجہ سے نہ ملی ہوتے. اگر ملنا ہی تھا تو پھر اس کو ایسا مشورہ نہ دیا ہوتا. وہ بیچاری تو اپنے بھول پن میں مجھ سے پوچھ رہی تھی اب مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. اے کاش میں اس کو وہاں جانے کا مشورہ نہ دیتی، اس کو روک لیتی. وہ شاید رک جاتی کیونکہ مجھ پر بہت اعتبار کرتی تھی. میری ہر بات مانتی تھی، لحاظ کرتی تھی. وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی اور جس لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر لوٹا اس راہزن نے یہ بھی نہ سوچا کہ گاؤں میں گھر سے نکل بھاگنے کی سزا لڑکیوں کو موت کی صورت میں ملتی ہے. جانے وہ کیسا پڑھا لکھا افسر تھا کہ اس نے معصوم کو لوٹا ہی نہیں، جان کا نذرانہ بھی لے گیا. وہ خود تو آرام سے روپوش ہو گیا اور گاؤں والے بھی اس کی آفیسری کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. لیکن خدیجہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو جیل کی آئینی سلاخوں کے پیچھے چکی پیسنا پڑی اور اس کے ماں باپ بیٹی کے دردناک موت پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے. خدیجہ کی سزا اسی دنیا میں اسے مل گئی یا اس جہان میں بھی ملے گی یہ تو اللہ ہی جانے. مگر مجھے یقین ہے اس دھوکے باز ہوس پرست آفیسر کو دوہری سزا ملے گی جس نے ایک معصوم کی دوشیزگی کو خاک میں ملا کر اپنا ہی نہیں سارے ملک کا دامن میلا کر دیا.